بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ہیلپ بکس کی آج 7ویں ویڈیو ہے اور ہم 7ویں کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بڑی منزل کا مسافر، دی ایکسپلورر آف اے بگ گول۔ یہ کتاب ہمیں کچھ کر دکھانے، کچھ بڑا کر دکھانے کا پیغام دیتی ہے۔ اس میں شروع میں ایک دو کہانیاں ہیں، ان میں سے میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گا۔ وہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بابا جی ہوتے ہیں، ایک نوجوان ہوتا ہے۔ نوجوان کے پاس ایک سوال ہوتا ہے۔ وہ بابا جی ایک قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ نوجوان ان کے پاس جاتا ہے۔ اب وہ بابا جی کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کو 7 دن ہو گئے۔ ٹھنڈی موسم تھی، سردیاں چل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ قبروں کی تنہائی، یہ دونوں ایسا سمجھیں کہ مزید اس کو کھائے جا رہی تھی۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ بابا جی یہ زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، یہ مشکلاتیں کیوں ہیں؟ اور بابا جی روز اس کو آنکھوں کے اشارے سے اشارہ کرتے اور کہتے صبر کرو، اور یوں کرتے کرتے اس نوجوان کو 7 دن گزر گئے تھے اور وہ انتظار میں بیٹھا رہتا تھا۔ اور وہ نوجوان خود بتاتا ہے کہ میں بابا جی کے پاس شام کو روز ٹھنڈی سردی میں 5 بجے سے لے کر رات گئے تک ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ پھر 8ویں دن بابا جی کے زبان کھلی اور گویا کہ ایک نامکمل عمارت مکمل ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 7 دنوں میں نے بابا جی سے یہ بھی سیکھا کہ یہ بھی تو ایک کمیونیکیشن کا اصول ہے کہ بنا لفظ بولے کسی کو جواب دینا، تو وہ بھی میرے سامنے 7 دن سے یہ نظارہ چل رہا تھا۔ اب جب بابا جی گویا ہوئے کہ جی بیٹا، تو آپ نے کیا کہا کہ یہ زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، دکھ کیوں ہیں؟ تو بابا جی نے قبروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قبرستان میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، نہ ان کو غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سکون سے سوئے ہوئے ہیں اس قبرستان کے اندر۔ اگر جو زندہ لوگ ہیں اس کو دکھ بھی آئے گا، اس کو مشکلات بھی آئے گی، اس کو پریشانیاں بھی آئیں گی، وہ اس لیے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا یہ مشکلات، دکھ، سکھ اس کے ساتھی ہیں۔ پھر وہ الگ الگ صورتوں میں آ سکتے ہیں، کبھی وہ تنقید کی صورت میں آ سکتے ہیں، کبھی کبھی وہ پریشانی کی صورت میں آ سکتے ہیں، کبھی کبھی تمہاری اپنی نالائکی کی وجہ سے آ سکتے ہیں، کبھی کبھی حسد کی وجہ سے آ سکتے ہیں۔ بس آپ نے ان پریشانیوں کو جو الگ الگ انداز سے آپ کے پاس آ رہی ہیں ان کو سامنے فیس کرنا ہے، منہ دینا ہے اور ان سے چھٹکارا پانا ہے۔ کیونکہ بیٹا یاد رکھیے گا، بابا جی اس کو کہتے ہیں کہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ایسے دکھ تکلیف دے کر آزماتا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے اسی لیے تو درویش واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو بڑی منزل کا مسافر ہے وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اس زندہ انسان کے پاس یہ چیزیں بھیجتا ہے۔ اب چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے کاروباری ہو یا بزنس مین ہو، چاہے مزدور بھی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے پاس یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھوں کہ یہ جو مسئلہ میں نے اپنے بندے کے پاس بھیجا ہے اس کی ہمت بڑی ہے یا مسئلہ بڑا ہے۔ تو جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں تو وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ چھوٹا میرے لیے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور لیکن جو کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں، جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جو بڑی منزل کے مسافر نہیں ہوتے، وہ ان پریشانیوں سے، دکھوں سے گھبرا جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں اور واویلا کرتے رہتے ہیں۔ اب جب اس نے بابا کی یہ باتیں سنی تو خود کہنے لگا کہ کمال ہے کہ کس طرح کے خیالات ذہن میں چل رہے تھے، پریشانیاں یہ وہ، اب وہ خیالات چینج ہو گئے۔ جب خیالات چینج ہوتے ہیں تو بندے کا ذہن چینج ہوتا ہے۔ اس طرح سے ذہن چینج جب ہو جاتا ہے تو وہ یوں اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا لیتا ہے اور یوں وہ بڑی منزل کا مسافر بن جاتا ہے۔
آخر میں بابا جی نے اس بچے کو ایک سوال داغ دیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ بابا جی وہ اس لیے کہ وہ تو بڑا اولو العزم پیغمبر تھا، اس کا مشہور واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو بابا جی نے کہا نہیں، دراصل موسیٰ علیہ السلام بڑی منزل کے مسافر تھے۔ اب ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی صف میں کھڑے ہیں یا فرعون کی صف میں کھڑے ہیں۔ روز یہ زندگی ہم سے حساب لے رہی ہوتی ہے کہ ہم کس کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر بابا جی نے کہا کہ بیٹا دیکھو، جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اندر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، وہ اس طرح جیتے ہیں، خدمت تو دوسروں کی کر جاتے ہیں، لیکن اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جب جاتے ہیں نا تب بھی ان کا نام روشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑی منزل کے مسافر تھے۔ اگر آپ اپنی لائف سے پریشان ہیں، مشکلاتوں میں ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، ڈریے نہیں، یہ مشکلاتیں آتی ہی آسانی کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو بے شک اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، بڑی منزل کے مسافر بنتے ہوئے، اس ذات پر جب یقین اور توکل رکھیں گے، آپ کا ایمان ہوگا نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہمت اس مسئلے سے بڑی ہو جائے گی۔ آپ جس بھی مسئلے سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ بھی آپ حل کر دیں گے۔ بس اس ذات پر آپ کا یقین ہونا چاہیے، اس ذات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو ذات مجھے مسئلے بھیج رہی ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتی ہے، تو اب آپ نے ڈٹ کر ان مسئلوں کا حل نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔